میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے خوشی اور سعادت کا مقام ہے کہ آج اس آن لائن پروگرام میں ہمارے درمیان ایک معتمد عالم دین، نامور صحافی، کامیاب معلم و مربی اور بے باک خطیب الشیخ استاد گرامی ڈاکٹر اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں شیخ محترم کا اس آن لائن پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ سامعین کرام، احباب گرامی اور دیگر ناظرین، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ قیامت کی صبح تک ایک گروہ حق پر باقی رہے گی۔ لوگ ان کی ملامت کرتے رہیں گے، ان پر الزامات لگاتے رہیں گے، ان کے خلاف افواہوں اور پروپیگنڈوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ البتہ اس گروہ کو کسی کی ملامت کا نہ تو خوف ہوگا، نہ ہی یہ حق کا ساتھ کبھی چھوڑیں گے۔ کتاب و سنت کے اندر موجود ڈھیر ساری دلیلوں کا خلاصہ یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت حقہ کا پیغام مشرکینوں کفار کے ایوانوں میں پہنچایا تو آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، ملامت کی گئی اور ہر پیمانے پر آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، الزامات اور تہمتوں کی بارش کی گئی، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، کچھ لوگوں کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا گیا۔ چنانچہ نضر بن حارث جیسے لوگوں کا یہی کام تھا۔ انقلابی نوجوانوں اور اوباسوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا۔ آپ کو کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی سنکی بتایا گیا، مجنون ہونے کا طعنہ دیا گیا، نیز حرص و لالچ کا شیدائی تک بتایا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نہ تو حق سے الگ ہوئے اور نہ ہی اس کی تبلیغ سے کبھی باز آئے۔ دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کامیابی سے سرفراز ہوئے۔ آج بھی ایک گروہ اسی منہج سلف پر قائم ہے، کتاب و سنت کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اور صرف اسی کی بالادستی کو قبول کرتا ہے۔ محض اسی وجہ سے اپنوں اور غیروں ہر سطح پر اسے بھی ہر طرح کی ملامتوں، الزامات، تہمتوں اور پروپیگنڈوں کا سامنا ہے۔ حق کی دعوت دینا اور اس پر عمل پیرا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امام مالک، امام احمد، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی حالات زندگی پر طائرانہ نظر دوڑانے سے ہر کسی کو یہ احساس ہو جائے گا کہ حق پر قائم رہنے والا ایک گروہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی 12ویں صدی ہجری میں شیخ محمد بن عبد الوہاب اور آپ کے ساتھی امام محمد بن سعود کا وہ گروہ بھی ہے جنہوں نے مل کر جزیرہ عرب کے شمال میں منہج سلف پر مشتمل کتاب و سنت کے مطابق دستور بنا کر حکومت قائم کی تھی۔ آئیے ایک نظر جزیرۃ العرب کی دینی و سماجی حالات پہ دوڑاتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں اس پاک سرزمین پر جا بجا شرک و بدعات کی غلاظتیں پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اپنے صالحین کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا تھا، ان کے مزاروں سے فیض حاصل کرتے، بدعقیدگی زوروں پر تھی، شجر و حجر اشرف المخلوقات کی جبینوں کی سجدہ گاہ بن چکے تھے، مسجود ملائک ساجد ملائک بن گیا تھا، باوجود کہ ان میں سے اکثر علاقوں میں علماء کا وجود تھا مگر ان کے درمیان شرک و بدعات اور خرافات گھر کر چکی تھی۔ صالحین کے قبروں سے توسل، ان سے استغاثہ و استعانہ، سنگ و خست اور پیڑ پودوں سے تبرک حاصل کرنا وغیرہ ایسی دینی خرابیاں تھیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حجاز کا طول و عرض شرک و بدعات سے اٹا پڑا تھا، دلالت و گمراہی نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا، ایمان و ہدایت کو سر چھپانے کی جگہ نہ تھی، شرافت ماری ماری پھر رہی تھی،
اس کا مذہبی نقشہ ایک امریکی مفکر نے اس طرح کھینچا ہے، مذہب بھی دیگر امور کی طرح پستی میں تھا، تصوف کے طفلانہ توہمات کی کثرت نے خالص اسلامی توحید کو ڈھانپ رکھا تھا، مسجدیں ویران اور سنسان تھیں، جاہل عوام ان سے بھاگتے تھے، تعویذ گنڈے اور مالا میں پھنس کر گندے فقیروں اور دیوانے درویشوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور بزرگوں کے مزارات پر زیارت کے لیے جاتے جن کی پرستش بارگاہ ایزدی کے شفیع اور ولی کے طور پر کی جاتی، کیونکہ ان جاہلوں کا خیال تھا کہ خدا کی برتری کے باعث وہ اس کی اطاعت بلا واسطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف پس پشت ڈال دی گئی تھی بلکہ اس کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ مقامات مقدسہ مکہ و مدینہ بدعمالیوں کے مرکز بن گئے تھے، اور حج جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض میں داخل کیا تھا بدعات کی وجہ سے حقیر ہو چکا تھا۔ فی الجملہ اسلام کی جان نکل چکی تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں آتے تو اپنے پیرووں کے ارتداد اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے۔ یہ پیراگراف مسعود عالم ندوی ایک ہندوستانی مصنف نے اپنی کتاب محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم اور بدنام مصلح کے اندر لکھی ہے، صفحہ نمبر 24 اور 25 کے اندر۔ خرافات کی حد تو یہاں تک تھی کہ نجد کے اندر ایک بہت بڑا درخت پایا جاتا تھا، وہاں پر عورتیں باقاعدہ جاتی، ایسی عورتیں جن کی شادی نہیں ہوتی تھی، اور اسے پکڑ کر کہتی تھی یا فاحل الفحول اريد الزوج قبل العول، یعنی یہ عقیدہ تھا ان کا کہ وہاں جا کر کے اس سے واسطہ بنا کر کے اس کو پکڑ کے اگر ایسی بات کہی جائے تو اس کی شادی ہو جائے گی اور اس کو جو ہے اولاد ہو جائے گی اگر نہ ہوگی۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب نے سب سے پہلے یہی کام کیا، اس درخت کو کٹوایا باقاعدہ، اور اس کے لیے بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ حالت صرف جزیرۃ العرب ہی کی نہیں تھی بلکہ مصر و شام، عراق و ایران سے لے کر کے ہندوستان تک، یعنی پورے عالم اسلام کا یہی حال تھا۔ شرک و بدعات میں اور اس طرح سے خرافات میں پورا عالم اسلام ڈوبا ہوا تھا، بلکہ میں اگر کہوں کہ یہ ویسی ہی حالت تھی جیسے کہ جاہلیت کے دور میں تھی تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ سعودی حکومت سے قبل ان علاقوں پر مختلف امراء تھے جن کے درمیان آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، جس کی بنا پر فساد کا بول بالا تھا، امن کو جائے امن نہ تھی۔ حجاز پر شریف خاندان کی حکومت تھی اور یہ عثمانی حکومت کے تابع فرمان تھے۔ نجد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جہاں مقامی امراء حکومت کرتے تھے۔ مشرقی علاقے پر بنو رشید کی حکومت تھی اور احسا ان کا دارالحکومت تھا۔ ترکی حکومت میں صوفی تقلیدی علماء کا غلبہ تھا، اس دور میں خلافت انہی کے اشارے پر چل رہی تھی۔ مصر میں عثمانی سلطنت سے الگ ہو کر محمد بن علی نے جو حکومت قائم کی تھی اس کا بھی وہی حال تھا۔ اس آخری دور میں رہی سہی عثمانی سلطنت کے کمزور کرنے میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ یورپین قوم جس وقت مسلم سائنسدانوں کی تحقیقات اور ریسرچ پر کام کر کے دن بدن آگے بڑھ رہے تھے، خصوصاً ثقافتی، سماجی اور عسکری میدان میں جس قدر مسلمان پیچھے ہو رہے تھے وہ اسی قدر آگے بڑھ رہے تھے۔ مختلف ایجادات کر کے انہوں نے ایک ایک سے ہتھیار بنانا شروع کر دیا تھا۔ ادھر صوفی تقلیدی علماء اور قاضیوں نے بندوق تک کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ایمانی روح کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت فرانسیسی فوج مصر پر حملہ آور تھی اس وقت وہاں کے تقلیدی علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ احمد بدوی کے مزار پر ختم بخاری شروع کیا جائے، اور یورپین سامراجیوں کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں میں ایسے ہی بدعت کے دلدادہ صوفی سنت اور تارک الدنیا نیز تقلید جامد کے شکار قسم کے لوگوں کو پسند کرتے تھے کہ جن سے انہیں ترقی اور آگے بڑھنے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایران میں رافضیوں کی حکومت تھی جبکہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت جو کہ رافضیوں سے کچھ کم نہ تھی، ساتھ یہاں مختلف شیعہ نوابوں کی حکومت قائم تھی۔ اسلام پیری مریدی صوفیوں کے ذریعے جانا جاتا تھا، رسومات اور اوہام و خرافات کا نام اسلام رکھ دیا گیا تھا۔ کتاب و سنت کے نام سے لوگ گویا واقف ہی نہیں تھے۔ چنانچہ ایک ایسی حکومت کی ضرورت آ پڑی جو خالص توحید خالص کو نشر کرے، احکام شریعت کی تنفیذ کرے اور ان مختلف قبائل کو متحد کرے۔ کعبہ شریف جو توحید اور اتحاد کی علامت ہے، مسلمانوں کے آپسی اختلافات کی بھیڑ چڑھ گیا تھا اور وہاں 4 مصلح قائم تھے۔ اس کے در و دیوار رب کائنات سے کسی ایسے مصلح کا وجود مانگ رہے تھے جو وارث رسول عربی ہو۔
ان حالات میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے دعوت و اصلاح کی خاطر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کو منتخب کیا۔ درعیہ کے امیر زید بن مرخان کے بعد امام محمد بن سعود امیر مقرر ہوئے۔ امام محمد بن سعود نے درعیہ کے اندر ایک مضبوط عمارت قائم کی۔ جزیرے عرب کی بدامنی اور شرک و بدعت کی گرم بازاری نے 1744 میں امت کے دو مصلحین کی تاریخی ملاقات کرائی۔ یہ تاریخ یاد کرنے کے لائق ہے، 1744 عیسوی۔ اسی سال میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، امام محمد ابن سعود آل سعود اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی۔ امام محمد بن عبد الوہاب اور امام محمد بن سعود کی یہ ملاقات اس اعتبار سے تاریخی حیثیت کی حامل رہی ہے کہ یہیں سے پہلی سعودی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ملاقات میں امام محمد بن سعود نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سے توحید کی مدد اور شریعت کے نفاذ پر عہد کیا تھا۔ نیز اہل درعیہ کے اتفاق سے امام محمد بن سعود اور ان کے بعد ان کی ذریت حکومت کی مستحق ٹھہری۔ اس ملاقات کا فائدہ یہ ہوا کہ درعیہ کی قوت روز افزوں ترقی پر ہو گئی۔ شیخ الاسلام کی دعوت سے متاثر ہونے والے افراد درعیہ میں آ کر آباد ہونے لگے۔ امام محمد بن سعود کی اس حکومت میں شیخ الاسلام کی دعوتی سرگرمیاں زوروں پر ہو گئی۔ آپ نے عقائد، احکام اور اخلاق پر متعدد کتابیں لکھی۔ توحید خالص کی تبلیغ و اشاعت میں ہر لحظہ مصروف رہے۔ آپ کی تالیفات اور دروس سے درعیہ علم کا مرکز بن گیا اور مختلف شہروں سے طلبہ اس علاقے کا قصد کرنے لگے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے شرک و بدعت کے خلاف جد و جہد شروع کی اور مزاحمت اور مخالفت کے جھگڑوں کا سامنا کرتے ہوئے اصلاح و تزکیہ کے پرخار راستے پر آگے بڑھتے چلے گئے۔ بدعت کے ٹھیکیداروں نے آپ کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی چال بننا شروع کر دیے اور بدعت و محدثات کا ایک ایک کر کے آپ نے صفایا کرنا شروع کر دیا۔ قبوں کی پرستش سے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ پورے نجد و حجاز کو بدعت و محدثات سے پاک کر دیا۔ توحید اور صحیح عقیدے کی ترویج و اشاعت اس کے بعد ہر زمانے اور ہر دور میں سعودی عرب اور علماء کا محبوب مجال رہا ہے۔ توحید کے معاملے میں کسی بھی طرح کی مداہنت اور سمجھوتا ناقابل قبول رہا۔ ہمیشہ کتاب و سنت ان کا منصور رہا۔ آج تک توحید اور صحیح عقائد پر سعودی عرب اور علماء نے جو کام کیا ہے اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ موجودہ دور کے اندر یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ سعودی حکومت سے پہلے کی حکومتوں میں خطے کی فکری، اخلاقی، عملی اور ثقافتی صورتحال کیا تھی اور اب کیا ہے، کوئی بھی اندازہ کر سکتا ہے تاریخ پڑھنے کے بعد۔ کیا آج شرک و بت پرستی کے وہ مظاہر جو دوسرے ممالک اور علاقوں میں اور عالم اسلام میں نظر آتے ہیں، کیا کہیں مملکت توحید کے اندر بھی ان کی پرچھائی تک نظر آتی ہے؟ کیا قبوں اور مزارات کا چلن سعودی عرب میں بھی عام ہے؟ کیا قبروں کی تجارت اور مردوں کی ہڈیوں پر دکانداری وہاں بھی پروان چڑھ رہی ہے؟ کیا وہاں بھی نذرانوں اور چڑھاؤں کا سیل رواں مجاوروں اور اصحاب جب و دستار کی جیبوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے؟ کیا سعودی عرب میں بھی اونچے اونچے گنبدوں، مقبروں کی شان و شوکت، دیواروں کی مہکاری اور تابوت کے نقش و نگار ہیں؟ کیا وہاں بھی اکتساب فیض، طلب برکت اور استمداد کے نام پر افواہ و لغویات، بدعات و خرافات اور مشرکانہ عقائد و اعمال کا بازار گرم ہے؟ کیا مملکت توحید میں بھی جا بجا عرس اور میلوں کے زرق برق ہنگامے ہیں؟ کیا سعودی میں بھی ساز اور قوالیوں پر جھومنے والے مرد و خواتین کی بھیڑ اور اختلاط مرد و زن کے تماشے ہیں؟ کیا وہاں بھی صحابہ کی قبروں پر قبے اور پرشکوہ عمارتیں اور قبوری شریعت کے بکھیڑے ہیں؟ کیا وہاں بھی قبرستانوں میں چراغاں اور رنگ برنگی روشنیاں ہیں؟ کیا وہاں بھی پیروں، مریدوں اور مجاوروں کے نام پر کوئی علیحدہ مخلوق بستی ہے؟